بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، رنگ روڈ راولپنڈی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو خواب تھا وہ 1996 میں میاں نواز شریف نے دیکھا تھا، اور اس کو عملی جامہ جو ہے وہ 19 مارچ 2022 کو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ رنگ روڈ سے کن کن پروجیکٹس کو فائدہ ہوگا۔ اپنا ایک ٹرو اینڈ فیئر ویو آپ کے سامنے رکھیں گے، بالکل وداؤٹ اینی بائسنس، تاکہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کو پتہ چل سکے کہ وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارا مین جو پرپز اس چینل کا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو ویورز ہیں ان تک حقائق کے اوپر مبنی معلومات پہنچائی جائیں تاکہ انہیں ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور آج کل رنگ روڈ کے نام کے اوپر جو اسکیم چل رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ویورز، رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے 1996 میں اس کا جو خواب تھا میاں نواز شریف نے دیکھا تھا، اور اس کو عملی جامہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے 19 مارچ 2022 کو اس کا انیگوریشن کی ہے، لے ڈاؤن اس کا جو سٹون ہے وہ رکھا ہے۔ FWO کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب مین جو رنگ روڈ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک جو اس میں پروجیکٹس آتے ہیں ان سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ مندرہ جو وہاں پہ ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ ہوگی یا سوسائٹی ہوگی اسی کو فائدہ ہوگا۔ رنگ روڈ کا جو ریڈیس ہے وہ 10 سے 15 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے 10 سے 15 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر جو بھی ایریاز آتے ہیں ان سب کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈی چوک روات دیکھ لیں، اس میں DHA 1 2 آتا ہے، اور پھر وہاں پہ اٹامک جو سوسائٹی ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا رنگ روڈ کو۔ اور اسی طرح اگر آپ کراس کرتے جائیں تو آگے آپ کا جو ایریا آ جاتا ہے چکبیلی روڈ آ جاتا ہے۔ چکبیلی روڈ کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں یا بننے جا رہی ہیں ان فیوچر میں، یا جن لوگوں نے وہاں پہ جگہ خریدی ہے ان سب کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، ان کی زمین اربوں میں جانے والی ہے۔ ہاکس میلبرن سب سے پہلا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد فارسٹ ٹاؤن آتا ہے۔ یہ وہ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس ابھی تک لینڈ تو موجود ہے لیکن NOC نہیں ہے۔ اب بے شمار لوگ جو ہیں، ایک نام آپ آگے اسی طرح بڑھتے ہیں تو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یاد رکھیے گا بیریا ٹاؤن راولپنڈی کو ہوگا، اس کے اسپیشلی جو ایکسٹینشن فیز ہے۔ یہ جو بیریا ٹاؤن ہے یہ تمام پروجیکٹس کا ڈیڈی آف پروجیکٹ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو یہ لوگ اس کے اوپر بہت کم بات کر رہے ہیں۔ باقی سوسائٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ یقین جانیے کہ لاسٹ ایئر ہم نے اس کی فائلیں 12 سے 13 لاکھ کے اوپر خریدی تھی ایکسٹینشن کی، اور ابھی ان فائلوں کی جو پرائسز ہیں وہ 34 سے 36 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہاں پہ اتنا بڑا بوم آنے والا ہے آنے والے دنوں میں، یہ 2 سال کے اندر جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ ایکسٹینشن میں فائل لینا تو درکنار، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا فیز 8 ایکسٹینشن کو اسپیشلی۔ پھر اس کے ساتھ چلے جائیں آگے آپ اڈیالہ والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ گورفر ہے اور اس کے ساتھ روڈن انکلیو آتا ہے۔ تو روڈن انکلیو کو بھی اس کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ گو کہ روڈن انکلیو کا ابھی جو ڈیولپر ہے، یہ ایک بات بڑی ضروری ہے یہاں پہ بتانا کہ رنگ روڈ گورنمنٹ نے بنانا ہے، اس کے اوپر جتنی سوسائٹیز آ رہی ہیں وہ گورنمنٹ نے نہیں ڈیولپ کرنی، وہ ان سوسائٹیز کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا جو آنرز ہیں ان نے ڈیولپ کرنی ہے، تب وہاں پہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک سوسائٹی کے پاس جگہ موجود ہے اور ڈیولپمنٹ وہاں پہ سلو ہے تو پھر آپ کو یہ وقت ہی بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ رنگ روڈ تو گورنمنٹ نے بنانا ہے،
सोसाइटी गवर्नमेंट ने नहीं बनानी, सोसाइटी उस सोसाइटी ऑनर ने बनानी है और डिलीवर करनी है, तब वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। तो रुडन इनक्लेव के बारे में जैसा कि आपको पहले काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इनके डेवलपर्स हायर हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये अभी डेवलपमेंट जो है कितना जल्दी करते हैं और डिलीवर करते हैं। गो कि जगह अच्छी है, लेकिन उस एरिया को डेवलप करना कोई आसान टास्क नहीं है। एक पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, उसको डेवलप होने में टाइम लग सकता है। अब आने वाला ये वक्त ही आपको बताएगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट कब तक कंप्लीट होती है और किस पेस की पर डेवलपमेंट होती है। इसी तरह आप आगे आ जाएं तो वहाँ पे रोज़ वैली है जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। इस तरह और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। अब अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि रुडन इनक्लेव से ब्लू वर्ल्ड सिटी को और किंगडम वैली को क्या फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, ये बात याद रखिएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी से को और किंगडम वैली को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है रिंग रोड से वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का एरिया बनता है। ये इस डिस्टेंस के ऊपर वो वाक़या हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का ये दावा है कि उनकी जो बैक साइड है वो जाके रिंग रोड को टच करेगी या रिंग रोड के करीब तरीन आएगी जब वो अडियाला वाली साइड पे बढ़ेंगे, और दूसरी साइड पे ये M2 मोटरवे वाली साइड पे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये क्लेम किस हद तक सच साबित होता है। अब ये आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको वक्त इसके ऊपर सही तजिया पेश करेगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को इससे कितना फ़ायदा होगा। इसी तरह अब आगे आ जाएँ चक्री रोड के ऊपर, जिन एरियाज़ को डायरेक्ट फ़ायदा होगा उसमें सरे 10 जो है वो अल हरम सिटी है। अल हरम सिटी में स्पेशली दनियाल ब्लॉक है, लेकिन इसके जो मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स हैं उनमें काफ़ी सारे मसाइल भी चल रहे हैं। दनियाल ब्लॉक हो गया या तूबा ब्लॉक हो गया, इसी तरह एक दो और अक्सा है, ये सारे ब्लॉक हैं। यहाँ पे कुछ मामलात जो हैं वो सुनने में आए हैं कि यहाँ पे एक एक प्लाट दो दफ़ा बिक चुका है। तो ये मामलात अल हरम सिटी के चल रहे हैं। और अल-फतेह ब्लॉक है, उसका NOC अभी तक इनके पास नहीं है। तो जब तक NOC नहीं आ जाता तो तब तक ये करीब तरीन अल हरम सिटी पड़ती है किसके, रिंग रोड रावलपिंडी के। ये ज़मीन जो है लाखों की नहीं अरबों की हो जाएगी अनटिल अनलेस कि यहाँ के जो लिटिगेशन के मामलात हैं उनकी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो सोसाइटी के ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी जो मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर नज़रसानी करे और लोगों को हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो है मालूमात दें और अपने ऑफिस के इंतज़ामात को भी ठीक करें। साथ उसके आगे अगर आप देख लें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी है जी। सबसे बड़ा बेनिफिशरी चक्री रोड के ऊपर रिंग रोड का वो कैपिटल स्मार्ट सिटी होगा अल हरम सिटी के बाद। कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना भी इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है। अभी भी वहाँ की जो प्राइसेस हैं आप देख लें कि उनके 4 से 5 लाख रुपया आएंगे ऊपर वहाँ पे प्लाट इस वक्त भी सेल आउट हो रहे हैं, और फ्यूचर में इनको बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा। और इनका अपना जो इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर वो भी अप्रूव हो चुका है। वहाँ पे अभी जो 24 लाख वाला प्लाट है 24.5 लाख का, उसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपया ऑन चल रहा है। आप ऑन ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको बड़ी मुबारक हो कि यही प्लाट अगले 2 सालों में आपको मिनिमम जो है 70 से 75 लाख तक चला जाएगा आराम से, इससे ऊपर भी जा सकता है। फिर आप आगे आ जाएं तो गुलशन कश्मीर जो है, गो कि उनके पास NOC मौजूद नहीं है, लैंड है। ब्लॉक 1 से लेकर 4 तक के जो प्लाट्स हैं उनकी लैंड मौजूद है। उससे ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं वो लैंड सोल्ड आउट हो चुकी है। अगर उसमें किसी ने कोई फ़ाइल ली है, बुकिंग करवाई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुलशन कश्मीर की जो मैनेजमेंट है, जो शेख बरदरान हैं, उनसे रब्ता करें। अगर आपने ब्लॉक 1 से लेकर 4 तक की फ़ाइल ली हुई है, अगर आप उनसे रजिस्ट्री या इंतकाल करवा सकते हैं शेख बरदरान से, गुलशन कश्मीर के जो हैं वो ज़रूर करवा लें। वो जगह गुलशन कश्मीर वाली आइंदा 2 सालों में लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, बल्कि वो अरबों की जगह है। वो उसकी वैल्यू जो है वो अरबों में चली जानी है। ये मैं आपको हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ें बता रहा हूँ। हालांकि उनका NOC नहीं है, ना ही कोई ख़ास डेवलपमेंट है। अभी शेख बरदरान को ये चाहिए कि वो सोसाइटी को प्रॉपर NOC हासिल करें और लोगों को डिलीवर करें।
تو وہاں پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے بلاکس کے اندر اگر ان کے پاس خالی فائل ہے تو وہ اس کی رجسٹری یا انتقال ابھی کروا لیں، ان کی یہ جگہ بڑی قیمتی ہونے والی ہے۔ اب اسی طرح آگے چلے جائیں تو گرجا روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ سلور سٹی ہے، اپ کنٹری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اسی طرح ان سوسائٹیز کو بھی بہت بڑا فائدہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ اسی طرح سی بی آر فیز 2 ہے، سی بی آر ریزیڈنشیا ہے، پھر عثمانیہ فورٹ ہے اور پیراڈائز انکلیو ہے۔ عثمانیہ فورٹ اور پیراڈائز انکلیو کے پاس جگہ تو موجود ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس NOC نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے NOC کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر ان کو NOC مل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ بری نہیں ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ بھی انویسٹمنٹ آنے والے دنوں میں اربوں کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لی ہے یا کرنی ہے تو وہ ضرور وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر لیں، عثمانیہ فورٹ میں اور پیراڈائز انکلیو میں۔ آگے چلتے جائیں تو M2 موٹر وے آ جاتی ہے۔ موٹر وے کے ساتھ ٹاپ سٹی ہو گیا، ممتاز سٹی ہو گیا۔ وہاں پہ ابھی بھی پلاٹ اگر دیکھا جائے ایک کنال کا وہ 2.5 کروڑ روپے کا ہے، اور یہ رنگ روڈ جب بن جائے گا تو یہ اس کی قیمتیں اور بھی اوپر چلی جائیں گی۔ پھر ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ایئرپورٹ AGG ایئرپورٹ گرین گارڈن ہے وہ ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ انکلیو بھی ہے، اور ساتھ ہی آگے چلے جائیں تو تاج ریزیڈنشیا اور لائف ریزیڈنشیا کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس طرح آگے آپ راؤنڈ سرکل کی طرف چلے جائیں تو گالف سٹی جو ہے اس کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے وہاں پہ جگہ لی ہے تو وہ اس وقت بہت بڑے پروفٹ میں ہیں، اور فیوچر میں ان کا پروفٹ اور بھی بڑھ جائے گا جی۔ یہ ساری وہ سوسائٹیز ہیں جن کو حقیقت میں فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ نے صحیح جگہ پہ کی ہے، لیکن وہ سوسائٹیز جن کے ابھی تک NOCs کے ایشو چل رہے ہیں لیکن ان کے پاس لینڈ موجود ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ سٹی ابھی آپ دیکھ لیں کہ سری نگر ہائی وے کے اوپر ہے، اور وہاں پہ جب 2004 میں یہ لانچ کیا گیا تھا تو وہاں پہ ایک کنال کا جو پلاٹ تھا اس کی فائل کی کاسٹ آف لینڈ جو تھی 6 لاکھ روپیہ تھی، اور وہ مارکیٹ میں 4 سے 5 لاکھ روپے کی فائل مل جاتی تھی۔ اور ابھی وہاں پہ کنال کی اگر آپ پرائس دیکھ لیں، اور وہاں کا NOC کا بھی ایشو تھا شروع میں، پھر 2011-12 میں اس کی قیمتیں بڑھیں، اور ابھی وہاں پہ ایک کنال کا پلاٹ 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو معاملات بھی ایک پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے روڈن انکلیو کا آپ سے ذکر کیا، اس کے اوپر لوگوں کے کچھ تفاضات ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ان کی ڈیولپمنٹ ابھی بہت سلو ہے، لیکن ان کی لوکیشن جو ہے وہ سب سے آئیڈیل لوکیشن ہے، ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بلیو ورڈ سٹی کا جو کلیم ہے یہ ابھی وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، یا یہاں پہ ود آؤٹ سوسائٹیز جو جگہ ہیں آ رہی ہیں رنگ روڈ کے قریب، یہ 38 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ ہے۔ ابھی آپ اگر را لینڈ بھی لینا چاہتے ہیں ان ایریاز میں تو وہ بھی یقین کیجئے گا 25 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ روپے کنال تک مل رہی ہے اس وقت، اس کی یہ ویلیو ہے را لینڈ۔ چونکہ ہم نے رنگ روڈ کے قریب آج سے تقریباً 2 سال پہلے جگہ لی تھی، وہ 8 لاکھ روپیہ کنال لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہاں کی جو پرائس ہے 27 سے 28 لاکھ روپیہ کنال ہے، وہ را لینڈ ابھی اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جہاں جہاں سے بھی رنگ روڈ گزرے گی اس کا جو ریڈیس ہے 10 سے 15 کلومیٹر کا ایریا جتنا بھی ہوگا اس تمام کو ایک ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ یہ ویورز ہم صرف اس کے اوپر یہ کلیم نہیں کرتے کہ بلیو ورڈ کو یا کنگڈم ویلی کو فائدہ ہوگا، یہ جتنی بھی سوسائٹیز جن کے ہم نے نام لیے ہیں ان تمام کو اس کا فائدہ فیوچر میں ہوگا۔ اب جہاں تک بات رہی پراپرٹی فراڈ کی یا اسکیم کی رنگ روڈ کے نام کے اوپر، تو اسپیشلی جو را لینڈ ابھی لوگ خرید رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو چکری کے ایریے میں چونکہ حصہ داریاں ہوتی ہیں، وہاں یہاں پہ وراثت کے انتقال نہیں چڑھے ہوئے، اور
5 یا 6 کنال کا ایریا ہوگا یا 10 کنال کا، میکسیمم ہو تو 20 کنال کا اگٹھا پیس آف لینڈ آپ کو شاید والی بات ہے مل جائے، تو اس میں وراثت کے انتقال نہیں چڑھے ہوتے اور وہاں پہ آپ کو بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ را لینڈ خریدنے جائیں تو اچھے ایکسپرٹ آدمی کو ساتھ لے کر جائیے گا، جو اس چیز کو سمجھتا ہو، پٹوار خانے کے کام کو بھی سمجھتا ہو اور انتقال کو بھی سمجھتا ہو، وراثت کے انتقال کو، یہ تمام معاملات جانتا ہو۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ قبضے کی اوپر جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو کاغذ ہوتے ہیں اس آدمی کے پاس وہ کسی اور جگہ کے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں اس بندے کو بھی نہیں پتہ ہوتے، کیونکہ یہ اتنے کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، یہ اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں جتنے آپ کو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں فراڈ کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایکسپرٹ بندے کو جو پٹوار خانے کا کام جانتا ہو، اس بندے کو ساتھ رکھ کے آپ را لینڈ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں اور خریدیں اگر خرید سکتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ جن سوسائٹیز کا میں نے ذکر کیا ان میں بے شمار سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے۔ اب کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس 1 لاکھ کنال کا ایریا ہے، لیکن اس کے پاس جو NOC ہے وہ 25,000 کنال کا ہے، باقی NOC انہوں نے ابھی تک اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنا ہے۔ یہ سارا صورتحال ہے، چونکہ وہ ایک بڑا گروپ ہے، امید ہے کہ ان کو NOC مل جائے گا اس کا۔ وہاں پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ یقیناً اگلے 2 سالوں میں بہت بڑا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ روڈن میں بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ گلشن کشمیر ایک ہارٹ پوائنٹ ہے، لیکن مسئلہ ان کی مینجمنٹ کا ہے۔ مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو سیٹل کرے۔ وہاں پہ کافی سارے پرابلمس ہیں، لیکن وہ جگہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں وہ جگہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے، لیکن وہاں کے جو معاملات ہیں، جو لیٹیگیشن کے یا ایک پلاٹ کے اوپر 2 رجسٹریاں ہوئی ہیں، یہ معاملات گلشن کشمیر کی جو سوسائٹی ہے ان کو دیکھنے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے تاج ریزیڈنشیا میں سلور سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ بہت شاندار انویسٹمنٹ ہے۔ عثمانیہ فورٹ میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے پاس NOC نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ ان کے پاس جگہ موجود ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی وہاں پہ سٹارٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آنے والے 1 سے 2 سال میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اب اسپیشلی جو میرے اوورسیز بھائی ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ پراپرٹی پاکستان میں خریدنا چاہیں تو آپ اوائڈ کیا کریں اپنے رشتہ داروں جو آپ کے ادھر پاکستان میں ہیں، جب آپ کسی رشتہ دار کو بھیجتے ہیں کہ یار یہ جگہ چیک کر کے آؤ، یا کسی رشتہ دار کے تھرو یا کسی دوست کے تھرو کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت بڑا چونا لگتا ہے۔ اس کی کافی ساری ہمیں کمپلینز بھی آئیں، بے شمار اوورسیز بھائی کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے فلاں کزن کو بھیجا تھا، وہاں پہ تو جگہ کا ریٹ انہوں نے یہ بتایا تھا اور ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ رشتہ دار جب بھی آپ کے بیہاف کے اوپر کوئی جگہ لینے جاتے ہیں یا بیچنے جاتے ہیں تو جس بھی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جی ہمارا ایک بڑا بھائی ہے، وہ بائر ہوتا ہے، جگہ لینا چاہتا ہے، پہلے بتائیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کتنا حصہ ہوگا۔ تو پھر وہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو جاتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جو جینوئن ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں ان سے آپ رابطہ کیا کریں اور ان سے مشورہ کیا کریں۔ یقین کریں کہ ہم لوگ مارکیٹ میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایک ساکھ ہے، ہم فراڈ جو ہے نا، فراڈ وہ ایک دفعہ کریں گے، دوسری دفعہ موقع نہیں ملے گا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جینوئن انفارمیشن اپنے جینوئن کسٹمر تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ دے رہا ہے اور باقی تمام سہولتیں میسر ہیں، تو بڑا ہاتھ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے، اپنی محنت جو ہم کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں ہمارا رب دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ ٹرسٹ کریں، اور پنڈی اسلام آباد میں یا رنگ روڈ کے قریب کسی جگہ پہ بھی آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھلے کسی دوست کے تھرو کریں یا کسی آدمی کے بھی تھرو کریں، کرنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے ایک دفعہ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں، مشورے کے اوپر ہم کوئی پیسے نہیں لیتے بھائی، فری آف کاسٹ مشورہ امانت سمجھ کے ہم دیتے ہیں۔
اگر آپ لوگوں کو ہمارے مشورے سے فائدہ ہوگا تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ باقی رہا بزنس کرنا، تو میں ایک بات اپنے کسٹمر کو کہتا ہوتا ہوں، تو ہمیں ایک ٹینی انویسٹمنٹ کے تھرو آپ ہمیں ایک دفعہ آزما لیں، اگر آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر آئے تو پھر بڑی انویسٹمنٹ کی ہمارے ساتھ بات کیجیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں گے۔ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس سے آپ ہمیں آزمائیں پہلے، اگر آپ کے ٹرسٹ کے اوپر ہم پورا اترے تو آپ ہمارے ساتھ بڑی انویسٹمنٹ کیجیے گا، یہ آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ جیسے بے شمار پاکستانی بھائی ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، جو ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، اور آج دن تک ان کی امیدوں کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالے، اور جن جن لوگوں کو ہم نے انویسٹمنٹ کروائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی انویسٹمنٹ میں مزید اضافہ کرے اور اس سے ان کو مزید فائدہ ہو، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے۔ باقی جو ہمارے چارجز ہوتے ہیں وہ ہڈن چارجز بالکل بھی نہیں ہوتے، کوئی ٹاپ نہیں ہوتا، بڑا کلیئر بتاتے ہیں جی یہ ہمارے چارجز ہیں، یہ آپ کو پے کرنا پڑیں گے، یہ وہ چارجز ہوتے ہیں جو ہم سوسائٹی سے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی، کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے، بڑی جینون بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوتا ہمارا کہ آپ کو کچھ کہیں دوسروں کو کچھ کہیں، جو آن گراؤنڈ چیز ہوگی وہی ہوگی اور آپ کے سب کے سامنے ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ تو رنگ روڈ کے حوالے سے یہ بڑی ضروری انفارمیشن تھی۔ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اچھی جگہوں کے اوپر یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، ایک دفعہ ہم سے مشورہ لازمی کر لیں۔ باقی آپ جہاں مرضی جس مرضی کے تھرو انویسٹمنٹ کریں، ہمیں کوئی وہ ایشو نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں ضرور یاد کیجیے گا تاکہ آپ چونا لگنے سے بچ جائیں۔ ویورز، یہ ایک ویڈیو تھی جی، اپنا ہمارا ایک اوور ویو تھا رنگ روڈ کے حوالے سے، اس کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آخر میں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ وارث۔